بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، محترم ناظرین، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ میرے بھائی، کیا تمہارے پاس شہد ہے؟ مجھے شہد کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ مجھے ایک بیماری ہے جو شہد سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کے پاس اگر شہد ہو تو آپ مجھے تھوڑا سا شہد دے دیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس شہد نہیں ہے۔ اگر میرے پاس شہد ہوتا تو میں تمہیں ضرور دے دیتا، لیکن ہاں، ایک راستہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ کو تھوڑا دور جانا پڑے گا۔ ملک شام سے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ پہلے قافلے آتے تھے، یعنی سامان وغیرہ بیچنے کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتے تھے۔ بہرحال اس انسان نے کہا کہ وہ قافلہ بہت ہی سخی انسان کا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس آدمی سے شہد مانگو گے تو آپ کی بیماری کو دیکھ کر اور آپ کی ضرورت کو دیکھ کر وہ آپ کو شہد ضرور دیں گے۔ اس ضرورت مند نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر نکل گیا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا تو وہ قافلے کی طرف دوڑا اور تیزی سے قافلے کے قریب پہنچ گیا اور اس قافلے کے لوگوں سے اس قافلے کے سردار اور امیر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تو لوگوں نے ایک روشن چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ ہمارا امیر ہے۔ وہ ضرورت مند اور وہ بیمار شخص امیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت، مجھے ایک بیماری ہے اور اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر امیر نے اپنے غلام کو فوراً اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جس اونٹ پر 2 مٹکے شہد کے لدے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک مٹکا شہد کا اس ضرورت مند کو دے دو۔ غلام نے یہ سن کر کہا کہ آقا، اگر ایک مٹکا ضرورت مند کو دے دیا تو اونٹ کے اوپر وزن برابر نہیں رہے گا۔ یہ سن کر امیر نے کہا کہ ایک کام کرو، وہ دونوں شہد کے مٹکے اس ضرورت مند کو دے دو۔ یہ سن کر غلام گھبرا گیا، یہ شخص اتنا وزن کیسے اٹھائے گا، کیونکہ دونوں مٹکوں میں شہد بھرا ہوا ہے، یہ اکیلا انسان نہیں اٹھا سکتا۔ امیر نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ اونٹ بھی اس ضرورت مند کو دے دو۔ وہ غلام فوراً وہاں سے بھاگا اور دونوں مٹکے اور اونٹ اس ضرورت مند کے حوالے کر دیے۔ اس ضرورت مند کی تو قسمت کھل گئی۔ اس نے امیر کا شکریہ ادا کیا، اونٹ کی رسی تھامی اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ ضرورت مند بہت حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ شخص کس قدر سخی تھا کہ میں نے اس سے تھوڑا سا شہد مانگا اور اس نے مجھے 2 مٹکے دے دیے جو شہد سے بھرے ہوئے ہیں، اور مٹکے ہی نہیں بلکہ اونٹ بھی ساتھ ہی دے دیا جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے۔ ادھر وہ غلام آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے پوچھا، جب میں نے تم سے کہا کہ ایک مٹکا اسے دے دو تو تم نہیں گئے؟ جب میں نے تم سے کہا کہ دوسرا مٹکا بھی اسے دے دو تو تم پھر بھی نہیں گئے؟ اور جب میں نے تم سے کہا کہ وہ اونٹ اسے دے دو تو تم بھاگتے ہوئے گئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ غلام نے کہا کہ میرے آقا، جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک مٹکا اسے دے دو تو میں نے کہا تھا کہ ایک مٹکا اسے دینے سے وزن برابر نہیں رہے گا، تو آپ نے حکم فرمایا تھا کہ دوسرا مٹکا بھی اسے دے دو۔ جب میں نے کہا کہ دوسرا مٹکا وہ کیسے اٹھائے گا، وزن بہت زیادہ ہے، تو آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ اونٹ ہی اسے دے دو۔ اگر میں ذرا سا بھی رکتا یا تھوڑا سا بھی اعتراض کرتا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم دے دیتے، اس لیے میں فوراً بھاگا اور وہ ساری چیزیں لا کر اس کو دے دیں اور میں بچ گیا۔ اس پر آقا نے فرمایا کہ اگر تم ساتھ چلے جاتے تو غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو اور بھی اچھا ہوتا۔ تو غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا، میں آزادی نہیں چاہتا، کیونکہ مجھ جیسے سینکڑوں غلام آپ کو مل جائیں گے، لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا۔ میں آپ جیسا آقا کہاں سے لاؤں گا؟ اس لیے میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی میں رہنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ آقا کون تھے؟ وہ آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔